بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم الحمدللہ سورہ النساء کا رکوع نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں۔ کافی طویل رکوع ہے، آیات کے حساب سے، آیات کے نمبر کے حساب سے نہیں، آیات ان کے ایک آیت کافی لمبی ہے، 4 آیت پر ٹوٹل مشتمل ہے یہ رکوع، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں تو وراثت کے احکامات بتائے ہیں کہ کس کس کو کتنا حصہ ملے گا، اور اینڈ والی 2 آیات پہ اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے۔ تو اللہ کے پاک نام کے ساتھ اپنے رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیے، بہت امپورٹنٹ رکوع ہے، آپ سب نے توجہ کے ساتھ واچ کرنا ہے۔ یوصیکم، تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد میں یا اولاد کے بارے میں، للذکری، ایک مرد کا یا مرد کے لیے، مثلو، برابر ہے، حظ، حصہ، الانثیین، 2 عورتوں کے، یعنی کہ 2 عورتوں کے حصے کے، فَإِن، پھر اگر، کن نہ ہو، نساءً، عورتیں، فوق اثنتین، 2 سے اوپر، فوقا اوپر، اثنتین 2 سے، فلہن، تو ان سب کے لیے، ثلثا، 2/3 حصہ ہے، ماں جو ترکا، اس نے چھوڑا ہے، ان کے باپ نے، وَإِن، اور اگر، کانت ہو، واحدۃً، صرف ایک، فلہا، تو اس کے لیے، النصف، آدھا ترکہ ہے، وَلِأَبَوَیہِ، اور اس کے ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ، ہر ایک کے لیے، منہما، ان دونوں میں سے، السدس، 6واں حصہ ہے، مما، سے جو، ترکا، چھوڑا، ان، اگر، کانا، ہو، لہو، اس کے، ولدن، اولاد، فإن، پھر اگر، لم، نہ، یکن، ہو، لہو، اچھا یہ ایک آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے، ان کے میت نے چھوڑا اگر ہو اس کے اولاد، ٹھیک ہے، یہ اوپر جو 6 حصے کے بعد کی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب یہ سیکنڈ بات دوبارہ شروع ہو رہی ہے کہ فإن لم، پھر اگر، یکن، ہو، لہو، ولدن، اس کے اولاد، وہ وارثہ ہو، اور اس کے وارث بن رہے ہو، ابواہ، اس کے ماں باپ، فلأمہ، تو اس کی ماں کے لیے، الثلث، 1/3 حصہ ہے، یہ 1/3 ہے، فإن، پھر اگر، کانا، ہو، لہو، اس میت کے، جو بریکٹ میں چیز ہے اس کو ہم نہیں بولیں گے، صرف وضاحت کے لیے بتا رہی ہوں آپ کو، اخوۃ، بھائی، فلأمہ، تو اس کی ماں کا، السدس، 6واں حصہ ہے، من بعد وصیہ، وصیت کے بعد، یعنی کہ جو میت نے وصیت کی تھی کہ اتنا حصہ، کوئی وصیت کر دیتے ہیں نا کہ اتنا، پہلے جناب قرض ادا کیا جاتا ہے میت کے پیسوں میں سے، اس کے بعد جو اس نے نصیحت کی جاتی ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے، پھر بعد میں حصوں کی تقسیم کی جاتی ہے، یہ بات ہم نے مائنڈ میں رکھیے گا۔ یوصی، وہ وصیت کرے، بہا، اس کے، او دین، یا قرض، آباؤکم، تمہارے ماں باپ، وابناؤکم، اور تمہاری اولاد، لا تدرون، نہیں تم سب جانتے، ایہم، ان میں سے کون، اقرب، زیادہ قریب ہے، لکم، تمہارے لیے، نفعاً، نفع کے لحاظ سے، فریضۃً، مقرر کیے ہوئے ہیں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا، ہے، علیماً، سب کچھ جاننے والا، حکیماً، خوب حکمت والا، ولکم، اور تمہارے لیے، نصف ہے، ماں جو، ترکا، چھوڑ جائے، ازواجکم، تمہاری بیویاں، ان لم، اگر نہ، یکن، ہوں، لہن، ان کی، ولدن، اولاد، فإن، پس اگر، کانا، ہو، لہن، ان کی، ولدن، اولاد، فلکم، تو تمہارے لیے ہے، الربع، 4واں حصہ، مما، اس سے جو، ترکنا، انہوں نے چھوڑا، من بعد وصیۃ، وصیت کے بعد، یوصینا، وہ وصیت کریں، بہا، اس کی، او دین، یا قرض کے بعد، ولہن، اور ان کے لیے، الربع، 4واں حصہ ہے، مما، اس سے جو، ترکتم، تم چھوڑ جاؤ، ان لم، اگر نہ، یکن، ہو، لکم، تمہاری، ولدن، اولاد،
फ़इन पस अगर का ना हो लकुम तुम्हारी वालदुन औलाद फ़लहुन्ना तो उनके लिए असुमन असुमनु 8वां हिस्सा है मिम्मा उससे जो तरक तुमने छोड़ा मिम्बाद वसीयतिन तकसीम वसीयत के बाद या वसीयत की तकमील के बाद तूसूना तुम सब वसीयत करो बिहा उसकी औदैन या कर्ज व इन और अगर का ना हो रजुलन मर्द यूरसु वरासत तकसीम की जा रही हो कलालतन कलाला अव इमराअतुन या कोई औरत हो वा और या इस हाल में के लहू उसका अखुन एक भाई हो और उख्तुन या एक बहन हो फ़लिकुल्लि वाहिदिन तो हर एक के लिए मिन्हुमा उन दोनों में से असुदुस छठा हिस्सा है फ़इन फिर अगर कानू वो सब हों अक्सरा ज़्यादा मिन ज़ालिक उससे फ़हुम तो वो सब शुरकाउ शरीक होंगे फ़िस्सुलुस एक तिहाई में मिन बाद वसीयतिन वसीयत के बाद यूसा वसीयत की जाए बिहा उसकी औदैनिन या कर्ज़ की अदायगी के बाद गैर मुदारिन वो नुकसान पहुँचाने वाला ना हो वसीयत मिनल्लाह ये हुक्म है अल्लाह ताला की तरफ से वल्लाहु और अल्लाह ताला अलीमुन हलीम सब कुछ जानने वाला तहम्मुल वाला है तिलका हुदूदुल्लाह ये अल्लाह ताला की मुकर्रर की हुई हदें हैं फ़मै युति अल्लाह और जो अतात करेगा अल्लाह की व रसूलहू और उसके रसूल की युदखिलहू वो दाखिल करेगा उसे जन्नातिन बगात में या ऐसे बगात में तजरी बहती हैं मिन तहतिहा उनके नीचे से अल अनहार नहरें खालिदीना सब हमेशा रहने वाले हैं फ़ीहा उनमें वज़ालिका और ये अल-फ़ौज़ुल अज़ीम कामयाबी है बड़ी वमन और जो यासिल्लाह नाफरमानी करेगा अल्लाह की व रसूलहू और उसके रसूल की व यतअद्दा और वह तजावज़ करेगा हुदूदहू उसकी हदूद से युदखिलहू तो वो दाखिल करेगा उसे नारा आग में खालिदीना खालिदन वो हमेशा रहेगा फ़ीहा इसमें वालहू और उसके लिए अज़ाब मुहीन अज़ाब है रुसवा करने वाला। अब इन तमाम आयात की लाइन वाइज ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि क्या है। मुझे पता है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा, बट आपको थोड़ा सा खुद को माइंड खपाना पड़ेगा, खुद को थोड़ा सा अपना जहन भी खपाना पड़ेगा। आसान तर्जुमा कुरान पाक से देख लें, जिसकी तफसीर आपको इजी लगती है, या यूट्यूब पर किसी की डॉक्टर इसरार अहमद की तफसीर प्ले करके देख लें, या डॉक्टर निकाह हाशमी, डॉक्टर फ़रहत हाशमी की। इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। मुश्किल है बट समझ में आ जाएगा। लाइन वाइज ट्रांसलेशन देखिए कि क्या है। यूसीकुमुल्लाह फ़ी औलादिकुम अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के बारे में। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन एक मर्द का हिस्सा है दो औरतों के हिस्से के बराबर। व इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़स्नतैन फिर अगर औरतें हों दो से ज़्यादा फ़लहुन्ना सुलुसा तो उन सब के लिए 2/3 है मातारा का जो उसने छोड़ा या जो उस मैयत ने छोड़ा। फ़इन कानत वाहिदतन फ़लहन निस्फ़ और अगर सिर्फ एक बेटी हो तो उसके लिए आधा तरका है। वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुम सुदुस और मैयत के माँ बाप इनके जो आदमी हैं उसके जो माँ बाप हैं दोनों में से हर एक के लिए तरके का छठा हिस्सा है उससे जो उस मैयत ने छोड़ा। इनका नलहु वलद अगर उसकी औलाद हो, अगर उसकी औलाद हो फिर छठा हिस्सा है। व इल्लम यकुल्लहु वलद और अगर उसकी औलाद ना हो व वारिसहु अबवाहु और उसके वारिस बन रहे हों सिर्फ उसके माँ बाप यानी कि उस मैयत के माँ बाप फली उम्मिही सुलुस तो उसकी माँ के लिए 1/3 हिस्सा है। तो मैयत के माँ के लिए 1/3 हिस्सा होगा। पहले छठा था लेकिन अगर औलाद नहीं है फिर 1/3। ठीक है। व इन कान लहु इख्वतुन फिर अगर उस मैयत के भाई हों या उस मैयत के बहन भाई हों, ये भी कर सकते हैं आप इसका। फली उम्मी हिस्सुदुस तो उसकी माँ का छठा हिस्सा है। मिन बादी वसीयती यूसी बिहा औदैन वसीयत के बाद होगी जिसकी वो वसीयत करे या कर्ज़ की अदायगी के बाद। आबाउकुम व अबनाउकुम
تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے ان میں سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے نفع کے لحاظ سے، یعنی کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے نہیں بہن کو اتنا حصہ ملنا چاہیے تھا، بھائی کو اتنا نہیں ملنا چاہیے تھا، بہن کو زیادہ ملنا چاہیے تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود ہے، اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ حصے مقرر کیے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے نصف حصہ ہے اس سے جو چھوڑ جائے تمہاری بیویاں، شرط یہ کہ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر نہ ہو ان کی اولاد، ان کے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، وَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور پس اگر ہو ان کی اولاد، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مما ترکنا، اس سے جو انہوں نے چھوڑا، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، وصیت کی تمیل کے بعد، جس کی وہ وصیت کرے یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان کے لیے چوتھا حصہ ہے، مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد، اس سے جو تم چھوڑ جاؤ اگر نہ ہو تمہاری اولاد، ان کے بیوی کے حصہ چوتھا ہے اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے مرد کی۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پس اگر ہو تمہاری اولاد، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو ان کا 8واں حصہ ہے اس سے جو تم نے چھوڑا وصیت کے بعد ہوگی، جس کی تم نے وصیت کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر ایسا مرد ہو کہ اس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو، یعنی کہ کلالہ، او امرأۃ، یا کوئی عورت ہو اس حال میں کہ لہو اخ او اخت، اس کا ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو، فلکل واحد منہم السدس، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ فإن كانوا اکثر من ذلک، پھر اگر وہ ہوں اس سے زیادہ، فہم شرکاء فی الثلث، تو وہ سب شریک ہوں گے ایک تہائی میں، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت کی تکمیل کے بعد، جو اس نے وصیت کی گئی ہوگی یا قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، وہ نقصان پہنچانے والا نہ ہو، مطلب کہ اس کی جو وصیت کی ہے یا وہ نقصان پہنچانے والی، کہ کوئی بے جا وصیت نہیں ہے، حق والی وصیت کی ہے اس نے۔ ٹھیک ہے، وصیۃ من اللہ، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، تحمل والا ہے۔ یہ چھوٹی آیات آگے دو جو رہتی تھی، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں یا حدیں ہیں، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ داخل کرے گا اسے ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، ویتعد حدودہ، اور تجاوز کرے گا اس کی حدود سے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، تو وہ داخل کرے گا اسے آگ میں اور وہ ہمیشہ رہے گا اس آگ میں، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا وَمِنْكُمْ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔